اور لا جیسے کہ میں نے عرض کیا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور ان خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی وہ نصب میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ اتنے پاورفل نہیں ہے۔ جیسے ہی جملے میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے نا تو یہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ اثر ان کا کیا ہے کہ یہ خبر کو نصب دیتے ہیں، اور جملے میں ذرا سی تبدیلی ہوتی ہے یہ اپنا اثر زائل کر دیتے ہیں، یعنی ان کی خبر جو ہے پھر اسی طرح مرفوع آتی ہے جس طرح پہلے جملہ اسمیہ کی خبر مرفوع ہوتی تھی۔ تو وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں، نصب نہیں دیتے خبر کو، وہ میں آپ کے ساتھ بورڈ پہ شیئر کرتا ہوں۔ زید قائم، تو جب اس کے شروع میں نے ما لگایا تو جملہ بن گیا ما زید قائمن۔ ما کی خبر منصوب ہوگی، پاور ہے، اس نے خبر کی اعرابی حالت کو بدل دیا، لیکن کمزور ہے، پاورفل نہیں ہے۔ یعنی پاور تو ہے لیکن اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ جیسے ہی جملے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اپنی پاور کھو دیتا ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ پہلی تبدیلی یہ ہو سکتی ہے جملے میں کہ اگر خبر سے پہلے الا آ جائے تو اب ما صاحب کنفیوز ہو گئے اور خبر اسی طرح رفع میں چلی گئی۔ ما زید الا قائم، ترجمہ کیا بنے گا؟ نہیں ہے زید مگر کھڑا، یعنی زید کھڑا ہی ہے۔ ترجمہ بھی آپ دیکھیں فرق پڑ رہا ہے اللہ کی وجہ سے۔ دوسری صورت ہے جی ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر دیا جائے۔ اسم کیا ہے جی؟ زید، اور قائمن خبر ہے، میں نے خبر کو مقدم کیا اور اسم کو مؤخر کیا تو اثر ختم ہو جائے گا۔ صورت بنے گی ما قائم زید۔ تیسری صورت ہے، یہ ما کے حوالے سے خاص، ما کے بعد ان آ جائے۔ یہ ان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان زائدہ ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ ان یہی ان ہے جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بھی جو ہے خبر وہ واپس جو ہے رفع میں ہوگی، ما ان زید قائم۔ تو یہ تین صورتیں تھیں جن میں ان کی خبر واپس حالت رفع میں آ جاتی ہے، اور ما کے حوالے سے خاص طور پہ ان جو ہے وہ حرف اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ان نافیہ کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ مثلا اس کی سورہ یوسف سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، بڑی مشہور ایگزامپل ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی حاشا للہ ما ھذا بشرن۔ اب دیکھیں ما ھذا بشرن، تو قرآن ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن جو ہے یہ اہل حجاز ان کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ ما ھذا بشرن، ما کی خبر بشرن نسب میں، اور ان ھذا الا ملک کریم، تو بالکل دیکھ لیں وہی اسلوب آپ کے سامنے آ گیا، الا آ گیا تو ان نافیہ کی خبر جو ہے وہ واپس مرفوع آ گئی۔